بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ویورز۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری کہانیاں بہت اچھی لگتی ہوں گی۔ اگر اچھی لگتی ہیں تو پلیز میری کہانیوں کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو آج کی کہانی ہم شروع کرتے ہیں۔ آج کی کہانی ہے وفادار کتا۔ ایک لڑکا تھا، پرانے زمانوں کی بات ہے کہ ایک لڑکا تھا، وہ بہت ہی غریب تھا اور وہ کسان تھا۔ اور وہ ایک درخت کے نیچے گڑھا کھود رہا ہوتا ہے۔ گڑھا کھودتا ہے اور کندال ایک سائڈ پہ رکھتا ہے، رکھ کے بوری میں سے کوئی چیز نکالتا ہے۔ نکال کے بوری میں سے کتا نکلتا ہے۔ کتا وہ نکال کے اسے قبر میں دفن کرتا ہے۔ قبر میں دفن کر کے وہ اوپر سے کافی زیادہ مٹی ڈالتا ہے اور پھول ڈالتا ہے اور پاس بیٹھا روتا ہے۔ کافی زیادہ روتا ہے، بہت زیادہ روتا ہے۔ اسے اپنے کتے کی بہت یاد آ رہی ہوتی ہے۔ وہ کتا اس سے کہیں ملا تھا، زخمی ملا تھا۔ وہ اسے گھر لے آیا زخمی کتے کو اور اس کی پٹی کی، مرہم کی، اسے کھانا دیا۔ وہ کتا بھی اپنے مالک کا بہت وفادار نکلا، بہت زیادہ وفادار تھا۔ وہ اپنے مالک سے بہت ہی زیادہ پیار محبت کرتا تھا۔ مالک بھی اس سے بہت زیادہ پیار محبت کرتا تھا۔ وہ مالک جہاں کہیں بھی جاتا، کام کرنے جاتا کھیتوں میں یا اپنے جانوروں کو کوئی چارہ وغیرہ ڈالتا تو کتا اس کے ساتھ ساتھ ہی ہوتا۔ وہ بہت زیادہ پیار کرتا تھا اپنے کتے سے۔ سب کو پتہ تھا، سب گاؤں والوں کو پتہ تھا کہ یہ اپنے کتے کے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ بہت ہی اچھا وفادار کتا تھا۔ وہ جیسا اسے کہتا، جیسا سمجھاتا، وہ ویسے ہی کتا ویسے ہی اس کی بات مانتا۔ ایک سال اس کے گاؤں میں کافی زیادہ قحط پڑ گیا۔ بارشیں نہ ہوئیں اور فصل بھی نہ ہوئی۔ غربت آ گئی۔ اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اور اس کے کتے کی وفاداری کے دور دور تک چرچے تھے۔ گاؤں کے باہر کی طرف، گاؤں سے کافی دور ایک دکان والا تھا۔ دکان پہ راشن وغیرہ، گھر کے سودے سرف وغیرہ ملتے تھے۔ وہ دکان والے کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بھائی مجھے گھر کا کوئی سودا سلف دے دو، میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، آپ سال بعد جیسے چاہو گے میں ویسے ہی آپ کے پیسے دے دوں گا، جیسے ہی فصل ہوگی، بارشیں ہوں گی، فصلیں ہوں گی تو میں آپ کو پیسے دے دوں گا۔ دکاندار کہتا ہے کہ بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ کہتا ہے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، ایک زبان ہے، ایمان ہے، بس وہی اس کے آسرے میں آپ سے سودا سلف لینے آیا ہوں، میرے بچے بہت بھوکے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ اچھا آپ ایسا کرو، سودا جو چاہو لے جاؤ، جو چاہو وہ سودا لے جاؤ، لیکن بدلے میں مجھے اپنا یہ وفادار کتا دے جاؤ۔ جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے، فصل ہوگی، پیسے ہوں گے تو آپ اپنا کتا لے جانا۔ تو وہ لڑکا بہت غمگین ہوتا ہے، اپنے کتے کے کان میں کہتا ہے کہ سمجھاتا ہے اسے کہ جب تک میں آپ کو لینے نہ آؤں آپ یہیں رہنا، اور اب آپ کا مالک یہ دکان والا ہے، اس سے وفاداری نبھانا ہے۔ اگر مجھے کوئی بھی کسی قسم کا بھی کوئی بات نہ سننی پڑے۔ وہ لڑکا اس کتے کو سمجھا کے سودا لے کے گھر چلا جاتا ہے۔ دکان والا کتے کو پکڑتا ہے، اس کا پاس ہی گھر ہوتا ہے، گھر میں جا کے بڑے سے سنگل سے باندھ دیتا ہے۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوتی ہے کہ کچھ ہی دن گزرے ہوتے ہیں، وہ دکان والے کے گھر میں چور آ جاتے ہیں، چور چوری کرنے لگتے ہیں۔ وہ اتنا بھونکتا ہے لیکن اس کا مالک سنتا نہیں ہے، کیونکہ وہ سو رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو چور ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ سامان ان کا اٹھاتے ہیں اور
لے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن کتے کو آرام نہیں ہوتا۔ کتا اتنا زیادہ بھونکتا ہے، دکان والے کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کوئی نہ کوئی بات ہے، اتنے دنوں میں یہ میرے پاس ہے لیکن کتا بولا نہیں ہے، آج پتہ نہیں کتے کو کیا ہے، اتنا زیادہ بھونک رہا ہے، تو کیوں نہ میں اسے چھوڑوں اور مجھے پتہ چلے کہ کیا ہوا ہے۔ وہ کتے کو سنگل سے آزاد کر دیتا ہے، اسے چھوڑ دیتا ہے۔ کتا اس کے کپڑے کھینچتا ہے کہ ادھر چور گئے ہیں، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ پھر بھی کتے کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے۔ کتا بھاگ رہا ہوتا ہے، مالک بھی پیچھے پیچھے بھاگتا ہے، تو مالک وہ جو ہوتا ہے کتا، وہ جاتا ہے بھاگ بھاگ کے وہ چوروں کے پاس پہنچ جاتا ہے اور ان کی قمیض کھینچتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے دکان والا کہ یہ تو چور ہیں اور چوری کر کے لے جا رہے ہیں میرا سامان، چور جب دیکھتے ہیں کہ مالک آن پہنچا ہے ہمارے سر پہ، تو وہ وہیں سامان پھینک دیتے ہیں اور بھاگتے ہیں جان چھڑا کے، لیکن وہ کتا انہیں جانے نہیں دیتا۔ دکان والا انہیں پکڑتا ہے، چوروں کو پکڑ کے پولیس والوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ اپنا سامان لوگ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہاں کے لوگ، جو اس کے محلے کے لوگ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ کتے نے اپنے مالک کے ساتھ بہت وفاداری کی۔ دکان والا اس کے اس حرکت سے اتنا خوش ہوتا ہے، وفاداری سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس نے تو سارا قرضہ ہی چکا دیا اپنے مالک کا، اس نے تو سارا قرضہ چکا دیا، اب میں اسے اپنے پاس نہیں رکھوں گا، اس کے مالک سے جدا نہیں کروں گا، کیونکہ یہ آج میرے کام آیا ہے، تو میں بھی اسے زیادہ جدائی نہیں رکھوں گا، اس کے مالک کے پاس اسے بھیج دوں گا۔ وہ پرچی پہ لکھتا ہے سارا قصہ کہ اس طرح تمہارے کتے نے اس طرح وفاداری نبھائی ہے، چوروں کو پکڑا ہے اور چوروں کو پکڑ کے پولیس والوں کے ہم نے حوالے کر دیا ہے، تو میں اسے اس لیے آزاد کرتا ہوں، آج اس نے تمہارا سارا قرض اتار دیا۔ وہ پرچی پہ لکھتا ہے اور اس کے گلے میں باندھ دیتا ہے، اسے کہتا ہے کہ جاؤ اپنے مالک کے پاس جاؤ۔ وہ مالک کی طرف دوڑتا ہے، جب وہ مالک کی طرف دوڑتا ہے، وہ مالک سے بھی رہا نہیں جاتا اپنے کتے کے بغیر، تو وہ کسی کے ہاں کام کر کر کے کچھ پیسے جوڑتا ہے، پیسے جوڑ کے وہ کہتا ہے کہ چلو آج تو پیسے پورے ہو گئے، میں دکان والے کو دے کے اپنا کتا لے کر آتا ہوں۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ دور سے کتا آ رہا ہے واپس، تو اسے بہت غصہ آتا ہے، مالک کو بہت غصہ آتا ہے کہ جب میں نے اسے کہا تھا کہ وفاداری نبھانا، تو اس نے وفاداری کیوں نہیں نبھائی، یہ کیوں واپس آ گیا ہے۔ اسے بہت غصہ آتا ہے، وہ غصے میں آ کر اس کے پاس کلہاڑی ہوتی ہے، وہ غصے میں آتا ہے، وہ کتا جو ہوتا ہے وہ بھاگ کے آتا ہے تو اپنے مالک کے قدموں میں آ جاتا ہے، اس کے قدموں چومنے لگتا ہے، اس کے پاؤں چومنے لگتا ہے، اس کے ارد گرد اس کے چلنے لگتا ہے، اس کے ارد گرد، تو مالک اسے اتنا مارتا ہے، اسے کہتا ہے کہ تمہیں میں نے چھڑوا کے لے آنا تھا، جب میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ میرے بغیر تم نہیں آنا، تو تم کیوں آئے ہو، وہ دکان والا کیا کہتا ہوگا، میں کیسے اس کا قرض تو میں نے اتارنا ہی تھا، لیکن تم نے یہ اچھا نہیں کیا۔ تو اسے اتنا غصہ آتا ہے، غصے میں آ کر کلہاڑی کتے کو مار دیتا ہے، جب کلہاڑی کتا وہیں مر جاتا ہے، تو آس پاس والے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، جب وہ پرچی دیکھتے ہیں کہ اس کے گلے میں پرچی ہے، جب وہ پرچی کھولتے ہیں تو اس پہ سارا کچھ لکھا ہوتا ہے کہ تمہارے کتے نے آج تمہارا قرض اتار دیا، اس طرح ہمارے گھر میں چور آ گئے تھے اور سارا سامان چوری کر کے لے جا رہے تھے، لیکن تمہارے وفادار کتے نے ہمارا سامان بھی مڑوا دیا اور چوروں کو بھی پکڑوا دیا، تو آج اس نے تمہارا سارا قرض اتار دیا، اس لیے میں تمہارا کتا تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، اللہ کے حفظ و ایمان میں یہ آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ تو وہ جب پڑھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اتنا ملامت کرتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا، کیوں کتے کو مارا، میں پہلے دیکھ ہی لیتا، میں نے اس طرح کیوں کیا۔ تو اس لیے بڑے کہتے ہیں کہ پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگیں کھیت، تو پہلے بات کو سمجھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، پھر قدم اٹھانا چاہیے۔ اس طرح وہ اپنے کتے سے ہاتھ دھو بیٹھا اور ہر وقت غمگین رہنے لگا۔
تو اتنی سی میری کہانی تھی. آپ پلیز میری کہانی کو سنیں اور سبسکرائب کر دیں اور پلیز لائک بھی کر دیں. اللہ حافظ.